أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت شریفہ ہے، جو بڑی ہی اہم آیت شریفہ ہے، اور اس آیت شریفہ میں گویا پوری سورۃ شریفہ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، نچوڑ بتلایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور لگے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پالو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا حکم فرمایا، اور پھر جو لوگ ان 4 کاموں کو کرتے ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں، اور ان 4 صفات سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فلاح اور کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ پہلا کام ہے، پہلی چیز ہے جس کی ہدایت دی گئی ہے، صبر۔ صبر یہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ صبر کے معنی ہے حبس، روکنا، اپنے نفس کو روکنا، حبس النفس، نفس کو روکنا، نفس کو جمائے رکھنا۔ کتنی قیمتی چیز۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں صبر کا تذکرہ ہے۔ آج ہم صبر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف، پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر کے معنی ہے نفس کو روکنا، نفس کو جمائے رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات، نیک کاموں کے کرنے میں نفس کو جو مشقت پیش آئے اور نفس پہ جو شاق گزرے، تو نفس کو نیک کاموں کی انجام دہی میں جمائے رکھنا چاہیے، کتنی بھی مشقت، کتنی بھی تکلیف ہو۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے نفس پر مشقت ہوتی ہے اور نفس پر شاق گزرتا ہے۔ گرم پانی نہیں ہے، وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے مشکل معلوم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت 2.5% مال میں سے نکالنا نفس پر گرا گزرتا ہے۔ حج کے لیے 4-5 لاکھ روپے لگانا نفس کے گرا گزرتا ہے۔ لیکن ان سب اطاعتوں اور فرما برداریوں اور عبادتوں کو کرنا اور نفس کو جمائے رکھنا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ نفس کے نہ مانے بلکہ اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کا حکم مانے، قرآن حدیث کیا کہتا ہے اس کو مانے۔ تو یہ صبر علی الطاعات ہے، کہ صبر علی الطاعات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں نفس کو جو مشقتیں پیش آئے، ان پر نفس کو جمائے رکھنا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ دوسری قسم علماء نے لکھی ہے، صبر علی المعاصی، گناہوں سے بچنا بھی نفس پر شاق گزرتا ہے، بھاری معلوم ہوتا ہے۔ گناہ کی کوئی چیز سامنے ہے، اس سے نظر ہٹانا نفس پر شاق گزرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر نفس کو جمائے رکھنا
اور گناہ سے نفس کو بچا لینا یہ صبر علی المعاصی ہے۔ گناہ سے ہٹنے میں، گناہ سے بچنے میں نفس پر کتنی بھی پریشانی ہو اور کتنی بھی گرانی ہو، اس گناہ سے بچ جائے، اس گناہ سے ہٹ جائے اور نفس کو اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم پر جمائے رکھے، یہ صبر علی المعاصی۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب۔ انسان پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں زیادہ جزا فضا، شکوہ شکایات نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ جو بھی میرے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصائب آ رہی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں۔ یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ ہے صبر علی المصائب۔ پریشانی آئے، تکلیف آئے، آتی ہے انسان پر، تو اس وقت کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے بتلایا فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اولاد کی طرف سے خلاف مزاج کوئی بات پیش آ گئی، بیوی کی طرف سے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، ساتھی کی طرف سے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، یہ سب اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ ان پر اگر انسان اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے تو اس کو صبر علی المصائب کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ بھی اذیت پر، تکلیف پر ملنا جلنا لوگوں سے ہوتا ہے تو آدمی کو طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، دوستوں سے بھی اذیت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرے۔ صابر کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعداد بھی متعین فرما سکتے تھے، لیکن تعداد جو ہے وہ ایک محدود ہے، 1 لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، بدم، اس کے بعد کوئی گنتی ہم جانتے ہی نہیں، کوئی گنتی ہے ہی نہیں دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا وہ بے حساب اور بے شمار۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، کہ ملے جلیں گے ان پر ہمیں غصہ آئے گا، تکلیفیں پہنچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم، کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، مزاج کے خلاف یقیناً بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں بے شمار کتنے انسان بنائے، جب 2 انسانوں کا چہرہ بالکل ایک جیسا نہیں، 2 انسانوں کے اعضاء بالکل ایک جیسے نہیں، تو پھر ان کا مزاج کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ مزاج بھی الگ الگ ہے، میاں بیوی کا مزاج الگ ہے، باپ بیٹے کا مزاج الگ ہے، 2 بھائیوں کا مزاج الگ ہے، 2 دوستوں کا مزاج الگ ہے، تو یقیناً مزاج کے خلاف بات پیش آئے گی، لیکن اس پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، دوست بھی ہے، اس کے رشتہ داریاں بھی وہ نبھاتا ہے، تو تعلق والوں کہ یہاں بھی ملنا جلنا رہتا ہے، تو وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، آج ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کسی دوست سے ذرا سی اذیت پہنچ گئی فوراً دوستی ختم، بلکہ دوستی کو بغض اور نفرت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ مزاج الگ الگ ہوتے ہیں،
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی یہ بات پیش آئی ہے کہ ایک سے دوسرے کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں، لیکن پھر وہ اس کو بغض اور نفرت میں نہیں تبدیل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات ایسی ارشاد فرمائی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھ کر چل دیے گھر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، جا رہا تو جا، نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ مجھ سے مزاج کے خلاف بات ہو گئی اور میری بات سے اس کو ناگواری ہوئی، تو ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ تو مشہور تھا، دیکھا تشریف لائے، کواڑ بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچے تو آپ کو یا تو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا یا آپ نے ان کے چہرے سے پہچان لیا۔ فرمایا دیکھو یہ تمہارے ایک ساتھی آ رہے ہیں، کسی سے جھگڑ کر آئے ہیں، کسی سے جھگڑ کر آئے۔ اب ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کواڑ تو بند کر لیے، لیکن دل بے چین ہو گیا، نادم اور شرمندہ ہوئے کہ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے گھر پر تشریف لائے اور میں نے کواڑ بند کر لیے، تو فوراً پیچھے پیچھے ہو کے روانہ۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھ سے ان سے بڑی، میری غلطی بڑی ہے، ہر ایک ہے میری غلطی بڑی ہے، میری غلطی بڑی ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، تو ہم بھی آپس میں دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داریاں نبھانی چاہیے۔ ان سے کوئی اذیت پہنچی اس پر صبر کرے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا انعام ہے۔ بیوی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کے اچھائیوں اور خوبیوں کو یاد کرے، اس پر بھی صبر کرے، بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں صبر میں آتی ہیں، صبر کرنا چاہیے، صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ تکلیف مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی خوف ڈر کی چیز بھی ماحول بنا ہوا ہے، تو اس وقت بھی ہمیں قرآن کی ہدایت دی ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے کچھ خوف اور ڈر دے کر، کسی چیز کا ڈر، خوف، کسی بیماری کا، کسی بلا کا، پریشانی کا، یہ تمہارے دل میں ڈر خوف پیدا ہوگا۔ وَالْجُوعِ، بھوک کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تجارت کی ہے اس میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی تمہاری آزمائش۔ وَالثَّمَرَاتِ، باغات لے رکھے ان میں پھلوں میں کمی آ سکتی ہے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں بھی کمی آ سکتی ہے، رشتہ دار کا، بیٹے کا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس سے بھی تمہارے آزمائش ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں، خوف کے حالات میں، بھوک کے حالات میں، مالی نقصان کے حالات میں، جانی نقصان کے حالات میں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو آدمی اس پر صبر کرے، صبر کرے، اس میں دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ کسی نے ہمیں کوئی اذیت پہنچائی ہے اس کو معاف کر دے، بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے اور صبر کریں۔
اور یہ سوچے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر وصابروا، اور ثابت قدم رہو، مصابرت یہ بھی صبر سے ہی ہے۔ اس کا تعلق ہے اگر کافر تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس وقت پشت دکھا کر نہ بھاگو بلکہ ثابت قدم رہو، جمے رہو، پختہ رہو۔ مصابرت کا اللہ نے حکم دیا۔ ورابطوا، اور تیسرا جو حکم دیا ہے رباط کا، تو اس کے علماء نے دو تفسیریں کی ہیں مفسرین۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رباط اس کا حکم اللہ تعالیٰ رابطوں میں دے رہے ہیں، اس سے مراد ہے رباط فی سبیل اللہ، سرحد کی حفاظت کرنا، سرحد کی حفاظت کرنا۔ سرحد پر آدمی رہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے، ویسے ہی رہ رہا ہے حفاظت کے لیے، حفظ ما تقدم کے طور پر کسی طرح کا خطرہ نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہ رہا ہے، کھیتی باڑی بھی کر رہا ہے، لیکن نیت یہی ہے کہ میرا مقصد سرحد کی حفاظت کرنا ہے، تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایسے شخص کے لیے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، 1 رات کی حفاظت کے، 1 رات کی پہرے داری سرحد پر دے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب، نفلی نمازوں کا ثواب۔ اور اگر وہ سرحد پر حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، دشمن کا خطرہ ہے، تو اب علماء نے لکھا ہے بیوی بچوں کو لے جائے، اب اکیلا رہے، تو وہاں اگر انتقال ہو گیا سرحد پر رہتے ہوئے، تو قیامت تک جتنے وہ زندگی میں نیک اعمال کرتا رہتا، ان نیک اعمال کا ثواب جاری رہے گا اس کے لیے۔ تو رباط فی سبیل اللہ۔ اور دوسری تفسیر رباط کی گئی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رباط کے جو فضائل حدیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سب، جب رباط کی یہ بھی تفسیر ہے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، تو وہ سب فضائل اس شخص کو بھی حاصل ہوں گے جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا منتظر رہتا ہے۔ ظہر پڑھی عصر کا منتظر ہے، عصر کی طرف ذہن لگا ہوا ہے، عصر پڑھی مغرب کا منتظر ہے، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار کر رہا ہے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک ہے شعب الایمان کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، لہذا ان سے بچنا ہے ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو ان برائیوں سے بچنا ہے۔ فشرب مطاع، ہلاک کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو ایسی خود غرضی جس کی پیروی کی جائے، آدمی میں خود غرضی ہو تو یہ ہلاک کرنے والا مسئلہ ہے۔ ظاہر اگر خود غرضی ہوگی تو پھر انسان طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اپنی غرض پوری ہوئی ٹھیک، غرض پوری نہیں ہوئی تو کسی بھی حد تک ہو جا سکتا ہے۔ تو خود غرضی نہ ہونی چاہیے، حق غرضی ہونی چاہیے اصل۔ اور هوى متبع، دوسری چیز ارشاد فرمائی ایسی خواہش نفس کہ جس کی پیروی کی جائے، ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، آدمی اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرے تو یہ بھی ہلاکت و بربادی کی چیز ہے۔ نفس تو بہت سی برائیوں کا حکم کرتا ہے، بہت سی بری اس کی خواہشیں ہوتی ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کے اعتبار سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ برائی بھی ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے، ایجاب الامر بنفسہ، اپنی رائے کو ہی پسند کرنا۔ بس انسان یہ سوچے جو میں کہہ رہا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہے، وہی صحیح ہے اور باقی کوئی کچھ بھی کہتا ہے،
تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ ہلاکت و بربادی کی چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، کہ 3 چیزیں تمہیں ایسی بتلاتا ہوں جو تمہیں دنیا میں بھی نجات دلائے گی پریشانیوں سے، الجھنوں سے، ذلت اور رسوائیوں سے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی تمہیں عذاب سے، جہنم سے نجات دینے والی۔ کتنے پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے، 3 چیزیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں فرمایا العدل فی الغضب والرضا، پہلی چیز جو تمہیں نجات دے گی دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے کس چیز سے نجات؟ ذلت سے، رسوائی سے، پریشانیوں سے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی نجات دے گی عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، وہ ہے العدل فی الغضب والرضا۔ غصے کی حالت ہو چاہے خوشی کی حالت ہو، ہر حالت میں انصاف کرنا اور انصاف کی بات کہنا۔ بعض روایت میں الحق بالقول، القول بالحق فی العدل والغضب والرضا، چاہے تم غصے کی حالت میں ہو اور چاہے خوشی کی حالت میں ہو، ہر حالت میں انصاف کی بات کرو۔ کتنی پیاری چیز ہے۔ آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو نہ انصاف کا کام کرتا ہے، نہ انصاف کی بات کہتا ہے، نہ حق کام کرتا ہے، نہ حق بات کہتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، پریشانی آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے جو تمہیں نجات دلانے والی ہے، کہ خوشی کی حالت ہو، غمی کی، غصے کی حالت ہو، ہر حالت میں حق بات کرو، حق کام کرو، انصاف کی بات کرو، انصاف کا کام کرو۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی القصد فی الفقر والغنی، کہ میانہ روی اختیار کرو، مالداری کی حالت ہو چاہے فقر کی حالت ہو۔ ایسا نہیں مالداری کی حالت ہے خوب لٹا رہے، خوب اسراف کر رہے، فقر کی حالت ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، نہیں، درمیانی راہ اختیار کرو، میانہ روی سے چلو۔ آپ سوچے ذرا کتنی پیاری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا علی الاعلان کی حالت میں بھی، علانیہ حالت میں بھی، اور خفیہ حالت میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تم تنہا ہو تب بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، مجمع میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جو تمہیں دنیا میں بھی بہت سی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ذلت اور رسوائیوں سے نجات دے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کے غضب سے، عذاب سے نجات کا سبب بنے گی۔ یہ 3 چیزیں ارشاد فرمایا کہ یہ نجات دینے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ اے لِذُنُوبِكُمْ، کہ اب 3 چیزیں تمہیں ایسے بتلاتا ہوں کہ جو تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ ان میں پہلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہی ہے جس کی یہ تفسیر ہے ربا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائے وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت کے لیے چل کر مسجد آنا، جماعت کے لیے چل کر مسجد آنا، لاپرواہی نہ ہو کہ گھر پر ہی نماز پڑھ لی، بلکہ جماعت کے لیے مسجد چل کر آئے تو یہ گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے وہ ارشاد فرمائے اسباغ الوضوء فی المکارہ، اور ایک روایت میں فی السماء، وضو کو کامل و مکمل کرنا مشقت کے باوجود۔ ٹھنڈا پانی ہے تو یہ نہیں جلدی جلدی وضو کر لو، نہ سنت کی رعایت نہ مستحب کی رعایت، کہیں سے خشک بھی رہنے کا امکان باقی، ایسا نہیں۔
بلکہ کامل و مکمل وضو کریں، چاہے پانی ٹھنڈا ہو چاہے گرم ہو۔ تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے۔ اب آگے 3 باتیں ایسی ارشاد فرمائی، وہ فرمایا وَثَلَاثُ دَرَجَاتٌ، تمہارے گناہ مٹ گئے، اب کچھ درجات بلند ہو جائے، ایسی چیزیں بھی سن لو۔ فرمایا اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ پہلی چیز جس سے درجے بلند ہوتے ہیں اطعام طعام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ انسان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ انتق بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، سلام کو عام کرو، چھوٹوں کو بھی سلام کرو، بڑوں کو بھی سلام کرو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرنے کی عادت بناؤ، سلام کر کے داخل ہو۔ آج ہم شرماتے ہیں بیوی کو سلام کرتے ہوئے، بچوں کو سلام کرتے ہوئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلام کو عام کرنا یہ تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نمازیں پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھنا، نفلیں پڑھنا، اس سے درجات بلند ہو۔ یہ سردی کی لمبی راتیں ہیں، 4 بجے نیند پوری ہو جاتی ہے، اسے غنیمت جان لو، معلوم نہیں اگلی سردی ہمیں حاصل ہوگی یا نہیں، اگلی سردی تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ قدر کر لو تہجد کی برکت، بڑی فضیلت، دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد، اخروی اعتبار سے بھی فوائد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ چوتھی چیز جس کا اس آیت شریفہ میں حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ۔ چونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے اعمال کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور برائیوں سے روکنے کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ گناہوں سے روکنے والی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معصیتی، اے اللہ میں تیرا ایسا خوف تجھ سے مانگتا ہوں کہ جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان آڑ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لعلکم تفلحون، اگر تم یہ چاروں کام کرو گے، صبر، مصابرت، رباط، تقویٰ، تو امید ہے کہ تم فلاح پا لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، فلاح اور کامیابی سے کہتے ہیں کہ آدمی کی ہر مراد پوری ہو جائے اور اس کو کوئی رنج و غم نہ ہو۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ جنتی کو ہی حاصل ہوگی، پوری دنیا میں کسی کو یہ چیز حاصل نہیں کہ اس کی ہر مراد پوری ہو گئی ہو اور اس کو کوئی رنج و غم نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہونا، اور جنت کے اندر ہر جنتی ایسا ہو، جنتی کامیاب۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا ينبت به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا،
یا اللہ ہم گناہگار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، مولا کریم قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو بھی مولا کریم قبول فرما لے، یا اللہ قرآن و حدیث کی صحیح فہم نصیب فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، مطالعے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اسلام کے مسلمانوں کی یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق مولا کریم زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، حاضرین کے جو جائز مقاصد ہے اللہ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے، یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر وہ سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی